ناظرین، محمد طارق کا سب کو سلام۔ آج میں تھوڑی بات پاکستان کے وفاقی بجٹ پر کروں گا، جو کل وفاقی وزیر صنعت و پیداوار نے پارلیمان میں خطاب کرتے ہوئے پیش کیا۔ حماد اظہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 10,000 ارب روپیہ ہے، جس میں وفاقی حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ 7200 ارب روپے ہوں گے۔ 2800 ارب روپیہ جو ہے وہ NFC ایوارڈ کے تحت وہ صوبوں کو دیا جائے گا، اور جو حکومت کے ٹیکس کی آمدن کا تخمینہ ہے وہ 6,500 ارب لگایا گیا ہے۔ اس طرح 3,500 ارب خسارے میں بجٹ رہے گا، اور خسارے میں جانے کی مین وجہ بتاتے ہوئے نے کہا کہ ان کو حکومت کو جو پچھلی حکومتوں نے قرض لیا ہوا ہے اس پر لون دینا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے اس چیز پر بہت بات کم کی کہ پاکستان کے جو وفاقی حکومت کے کاروباری ادارے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی پر کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ تقریباً سالانہ 1,500 ارب سے لے کر 2,000 ارب روپیہ، جس میں پاکستان اسٹیل مل، پاکستان ریلوے، PIA، یوٹیلٹی اسٹور اور اس طرح کے دوسرے بہت سے ادارے۔ تو ہماری طریقے پر انصاف حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را ان اداروں کو پرائیویٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے 4-5 لاکھ بندے کا روزگار جائے گا، لیکن وہ جلد ہی واپس بھی آ سکتے ہیں۔ جب ادارے جو ہیں پرائیویٹ ہوں گے تو بہت سارے بزنس مین جو ہیں وہ ان کو منافع میں لے کر آ جائیں گے، اور اس کی کافی مثالیں بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ بینکوں کا نظام دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی پرائیویٹ ہوا ہے تو وہ کام بھی اچھا کر رہے ہیں اور منافع بھی دے رہے ہیں، اور لوگوں کی تنخواہیں بھی اچھی ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے NFC ایوارڈ۔ NFC ایوارڈ جو 2,800 ارب دیا گیا ہے، یہ اس وقت تک ریلیز نہیں کرنا چاہیے صوبوں کو وفاقی حکومت کی طرف سے جب تک نچلی سطح پر منتخب عوامی نمائندوں کی حکومت ان پلیس نہ ہو سکے، یعنی کہ آ نہ سکے، یا وہ اسٹرکچر یا وہ ڈھانچہ تشکیل نہ دیا جا سکے، یعنی کہ جب تک بلدیاتی ادارے، منتخب بلدیاتی ادارے بحال نہ ہوں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ پیسے پورے سال میں صوبوں کو چلے جائیں گے، وہ اللہ تلے میں خرچ کر دیں گے بیوروکریسی کے ذریعے، حالانکہ وہ صوبوں کے پاس بھی اپنے وسائل ہوتے ہیں۔ اور جو آخری بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بجٹ کی جو اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ آئین کے بعد سب سے اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک اور کسی بھی معاشرے کے لیے۔ جب یہ اتنا اہم ڈاکومنٹ ہے تو ظاہر ہے اس پر پھر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بجٹ پیش کر دیا اور اس کو سال کے بعد عمل نہیں ہوا، پیسے بھی آپ نے خرچ کر دیے۔ اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک پوسٹ انہوں نے کہی ہے کہ جو ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ وفاق نے تقریباً 64 ارب روپیہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ہائر ایجوکیشن کے لیے رکھا ہے، اور اس میں سے جو اہم چیز انہوں نے اٹھائی ہے کہ وہ ملک میں یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب لے کر آئیں گے، اور مدارس اور پرائیویٹ اسکولوں کو نظام جو ایک قومی ادارے کے نظام تعلیم میں لے کر آئیں گے۔ یہ بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن اگر اس پر عمل ہو گیا تو کیوں کہ 64 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کرتا ہے، اگر اس میں سے 20 ارب روپیہ اگر خالی سے یکساں نصاب اور یکساں نظام تعلیم پر ہوگا تو پھر ہمیں چیک کرنا پڑے گا سال کے بعد، اور میرا اور آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جا کر اس کو چیک کریں کہ 64 ارب یا 20 ارب روپیہ خرچ بھی ہو گیا ہے تو وہ واقعی یکساں نصاب جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے 64 ارب روپیہ ضائع کر دیا گیا اور وہ کام بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کس کا قصور ہوگا؟ یہ ظاہر حکومتوں کا ہوگا کہ حکومتیں خود ہی چیزیں لکھتی ہیں، خود ہی بناتی ہیں، خود ہی عمل نہیں کرتی، اور اس میں جو احتساب کا جو ہے وہ عوام ہی کر سکتے ہیں، عوام پر یہ سوال اٹھائے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ بجٹ اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر تو وہ ٹھیک طریقے سے حکومت پیش کر گئی ہے کہ موجودہ حالات میں جو ہے سرکاری اداروں کے اخراجات کو کمی کی ہے، اور سرکاری اداروں کی جو تنخواہیں نہیں بڑھائیں، یہ بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ تنخواہیں اسی وقت بڑھنی چاہیے کہ وہ کچھ کارکردگی بھی کریں۔ ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن وہ ان کا پرفارمنس کے ساتھ نہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے۔ یہ اکانومی کو سمجھنے کے لیے جو سب سے چیز ہے کہ بجٹ میں جو بجٹ آپ نے بنایا ہے
اس کا جو ایک ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے. اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ بے شک جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنی مرضی ہے بہت اچھی جو ہے نیلے پیلے اچھی چیزیں جو ہیں وہ لکھا دیں، ٹی ویوں پر بحث کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ تیسری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکھی بڑی اچھی چیزیں جاتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. تو ہماری دعا یہی ہے کہ جو تحریک انصاف حکومت نے یہ جو بجٹ پیش کیا ہے پارلیمان میں، اس پر یوں کا توں عمل ہو. اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں اگر یہ یوں کا توں عمل ہوگا تو کافی حد تک اگلے آنے والے وقتوں میں ملکی مسائل، معاشی مسائل میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.